ان کہی انسنی کہانیاں جانیے کاج نیوز کے ساتھ۔ السلام علیکم، میں عمان کنگرانی اور آپ دیکھ رہے ہیں گائی ٹی وی نیوز۔ چیف جسٹس صاحب کا ایک عجیب فیصلہ آیا ہے۔ حالانکہ چیف جسٹس صاحب سے یہ بڑی امیدیں تھی کہ وہ کم سے کم وہ جسٹس حاکم نثار، جسٹس بندیال یا اس قسم کے فیصلے اس کے حصے میں نہیں آئیں گے، لیکن کل جو بلے کے حوالے سے ایک فیصلہ آیا ہے وہ ایک عجیب فیصلہ ہے جس پہ سوچا جا سکتا ہے کہ یہ مطلب حیرت انگیز فیصلہ ہے۔ اس فیصلے پہ بات کرنے سے پہلے میں ایک ہمارے لاہور کے سینئر جرنلسٹ ہے جناب منصور علی خان صاحب، میں اس کی ایک بات کروں گا، اس کے بعد میں اس بلے کے نشان چھینے جانے کے حوالے سے میں کچھ چیزیں ہیں جو حقائق ہیں میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا۔ تو اپنے منصور علی خان صاحب نے ایک ویلاگ کیا ہے، تو اس میں کہا ہے کہ اس نے ایک ادارے سے انٹرویو کیا ہے یا ادارے سے ملاقات کی ہے۔ تو اس کے ادارے سے ملاقات یا اس ادارے سے باتیں جس انداز میں کوٹ کی ہیں وہ تو میرے خیال میں جو بھی منصور علی خان کی وہ باتیں سنے گا تو سمجھ جائے گا کہ یہ کس سے ملاقات کر کے آیا ہے یا کس کی چیزیں ہیں جو شیئر کرنا چاہتا ہے عوام کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، اپنی قوم کے ساتھ۔ تو ہم ویسے تو منصور علی خان کے انٹرویو میں جیسے اس نے کہا ہے کہ اس نے کہا تو میں اب ظاہر ہے کہ میں منصور علی خان صاحب کے معاملے کو یا اس کے انٹرویو کو کوٹ کروں گا جو اس نے ادارے سے لیا ہے یا اس کی جو ادارے سے ملاقات ہوئی ہے۔ تو اس کا کہنا ہے کہ وہ جب وہ ملا بڑے پوچھ گچھ اور پورے تفتیش بڑے سخت سیکیورٹی کے حوالے سے جب وہاں پہنچے تو جب بات آئی تو جب عمران خان کی بات آئی تو جواب آیا کہ اب عمران خان نظر نہیں آ رہا ہے ملک کی سیاست میں، پاکستان کی سیاست میں عمران خان کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بظاہر نہیں ہے۔ تو منصور علی خان صاحب نے کہا کہ میں نے پوچھا کہ آگے بھی نہیں ہے، اور میں نے حوالہ دیا کہ کچھ ٹائم پہلے یہی باتیں نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحب اور دیگر نون لیگ کے جو قیادت تھی اس کے حوالے سے میں جو یاد دلایا تو انہوں نے کہا کہ یہ ماضی کی غلطی ہے اور اس مرتبہ ادارہ کوئی غلطی کرنے کے موڈ میں نہیں ہے، اور 9 مئی کے معاملہ ہے جو ملوث ہے 9 مئی میں ان کے خلاف جو چارج شیٹ کرنی ہے یا ان کو جو سزا دینی ہے یا ان کے لیے جو کچھ طے کرنا ہے وہ صرف الیکشن کے حوالے سے رکا ہوا ہے، کیونکہ ہم نہیں چاہتے جس سموتھ میں الیکشن جا رہی ہے، اور الیکشن ہر صورت میں ہونی ہے، اور جس سموتھ میں الیکشن جا رہی ہے ہم ایسا نہیں کرنا چاہتے کہ الیکشن میں کوئی خلل آئے یا الیکشن میں کوئی اس قسم کا معاملہ آئے۔ تو منصور علی خان کے انٹرویو کے نٹشل باتیں یہ تھی کہ وہ ادارہ کیا چاہتا ہے، 9 مئی کا جو ہے وہ پنڈی میں ادارہ کام ہے، یا اس نے جو چیزیں انڈیکیٹ کرائی وہ تو ہم ہر بندہ پوچھ سکتا ہے، اور جو بھی منصور علی خان کی باتیں سنے گا تو وہ پہنچے گا اور طے کر لے گا کہ وہ کس کے حوالے سے باتیں کر رہا تھا۔ ادارے نے کیا کہا، ادارے نے کیا ڈیسیشن کیا ہے، ادارہ اس کا کہنا ہے منصور علی خان صاحب کے مطابق کہ ادارے نے اب عوام کو، عام بندوں کو، یہ اتنی اپنے لوگوں کو اتنی اجازت ہے کہ وہ جمہوریت پہ ٹرسٹ کریں اور جمہوریت کے حوالے سے جو کھل کر باتیں کریں ان کو نہیں روکا جائے گا۔ چلو یہ تو اچھی بات ہے جو وہاں کے ادارے نے یہ سمجھ لیا ہے کہ جمہوریت اہم ہے، اور جمہوریت کے لیے جو ڈنڈا کلچر یا دیگر جو ہے وہ اتنی میٹر نہیں کرتے، جب لوگوں کی آزادی اظہار یا لوگوں کو اتنی اجازت ہونی چاہیے کہ وہ اپنے معاملات میں آزاد ہوں اور جو کہنا چاہتے ہیں کہیں، اور کسی کے کہنے پہ پابندی نہ ہو۔ یہ ماضی کے ہم فیض کے کھول کے لب آزاد ہے تیرے، یا ماضی کے جو اپنے شاعر حضرات، ادیب، دانشور، صحافی اس آزادی کے لیے لڑتے رہے ہیں، تو ظاہر ہے ہم جمہوریت پسند ہیں، ہم تو یہی کریں گے، اس معاملے کے اس چیز کی حمایت کریں گے۔ لیکن
تو ہم واپس آئیں گے۔ منصور علی خان نے جس انداز میں وہ پینٹ کیا ہے یا اس کو ادارے کو کوڈ کیا ہے، اس ادارے کے حوالے سے جتنی باتیں کی ہیں وہ تو سمجھ میں آ رہی ہیں کہ ادارے کیا چاہ رہے ہیں، اور ہمارے کچھ انکر پرسن ہیں جو عجیب قسم کی بوچھاڑ کیے بیٹھے ہیں۔ میں حامد میر صاحب کے اس معاملے کو بالکل سپورٹ کروں گا، اپنے ایک جمہوریت پسند ہونے کے واسطے، ایک صحافی، ایک رائٹر ہونے کی نسبت سے میں حامد میر صاحب کے اس معاملے کو یا اس موقف کو یا اس مدعے کو میں سپورٹ کروں گا کہ تو جسٹس فیض عیسیٰ کے حوالے سے جو فیصلہ آیا ہے کہ پورا پورا لیکن جسٹس فیض عیسیٰ کا کل جس انداز میں بلیک ہو یا پی ٹی آئی کے نشان کو الاٹ کرنا نہ کرنا کے سلسلے میں الیکشن کمیشن کو پورا دن اپنی سپریم کورٹ کو پورا دن ہینگ کر کے رکھا، اور 11 بجے 8 7 9 11 تک اس معاملے کو لے گیا، اور جب فیصلہ آیا تو وہ یہ تھا کہ بلہ بال نہیں۔ اور جسٹ میں یہ حیرانی ہے کہ ایک شہری ہے جس کو پی ٹی آئی کا موقف ہے، پی ٹی آئی کی آفیشیل موقف ہے کہ ہم نے جناب اپنے اکبر ایس بابر صاحب کو تقریباً 2011-12 میں اس کو پارٹی سے خارج کیا گیا ہے، جبکہ قاضی جسٹس چیف جسٹس صاحب کا اس پہ پورا زور تھا کہ وہ ثابت کرے، تو وہ جب ان کو استعفیٰ دی گئی ہے تو کہاں دی گئی، تو یا نورین صاحبہ کو یہ انہوں نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ الیکشن کہاں ہوئی ہے، کیسے ہوئی ہے، اور جب وہ الیکشن ہوتی تو انہیں پتہ چلتا، اور وہ الیکشن لڑتے بھی صحیح۔ وہ نورین صاحبہ کا موقف یہ تھا کہ وہ پچھلے کئی عرصے سے پی ٹی آئی کے ذمہ دار عہدوں پہ کام کر چکی ہے، لہٰذا اس مرتبہ جو الیکشن ہوئی ہے پارٹی انٹرا پارٹی جو الیکشن ہے، پارٹی کے اندر الیکشن ہے، اس پہ اس کو پتہ ہی نہیں لگا، تو اس کا مطلب وہ الیکشن نہیں ہوئے۔ تو قاضی اپنے چیف جسٹس صاحب اس معاملے پہ فوکس تھے اور پورا زور دے رہے تھے، اور اسی معاملے پہ زور رہے تھے۔ تو جب آپ نے ان لوگوں کو نکالا ہے تو ان کے جو لیٹر ہے وہ کہا ہے اس کو، ان کو جو فارغ کیا گیا ہے اس حوالے سے کوئی لکھت کوئی ثبوت پیش کرو، جبکہ وہ پی ٹی آئی کے آفیشیل کا بیرسٹر گوہر صاحب اور ان کے جو وکلاء تھے ظفر علی خان اور دیگر جو وکلاء تھے، ان کا موقف تھا کہ انہوں نے نکالا ہے، لیکن یہ انہیں باقاعدہ نہیں رکھا، کوئی اس کی پروف نہیں ہے۔ تو ایک تو پی ٹی آئی کے جو کلچر ہے، یہ صرف پی ٹی آئی کا معاملہ نہیں ہے، تو بلاول بھٹو جب چیئرمین بنے تھے اس کے سامنے کون کھڑا ہے؟ نون لیگ جب چیئرمین کی الیکشن میں نواز شریف صاحب انٹرا پارٹی الیکشن کی بات کر رہے ہیں، جب نواز شریف چیئرمین کے عہدے پہ آتے ہیں تو اس کے سامنے کون فارم بھراتا ہے یا اس کے سامنے کون الیکشن لڑتا ہے؟ یہ کچھ کمپریس دنیا یا وہ سیاسی جن کے اندر میں مطلب مطلب کچھ کمپریس سیاسی پارٹیاں ہیں جن میں یہ موروثیت والا عنصر کم نظر آ رہا تھا، جو جب ہم اس پہ تھوڑا بیان کریں گے تو اب اسی وہاں پہ ہو رہا ہے، ورنہ یہ جو وفاق کی سیاست کرنے والی جو تقریباً بڑی جو سیاسی پارٹیاں ہیں ان کو تو موروثیت پہ چل رہی ہے۔ پیپلز پارٹی میں شہید بھٹو، ذوالفقار علی بھٹو صاحب، محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ، اب بلاول بھٹو ہے، تو مطلب یہ ہے کہ یا نواز شریف کے حوالے سے بھی اس انداز میں چلا آ رہا ہے۔ عطا اللہ مینگل صاحب بی این پی مینگل گروپ کے عطا اللہ مینگل صاحب تھے، اب اختر جان مینگل ہے، تو اسی کی روایت میں یہی آ گا، ان سے پیچھے کوئی آئے گا۔ تو ہم یہ اس بات کا صرف یاد دلانے کا یہ تھا کہ یہ پہلی سیاسی پارٹی نہیں ہے پی ٹی آئی جو ہم ان کے فوکس کریں۔ میں تھوڑا حیرت، مطلب مجھے پتہ نہیں کیوں جب چیف جسٹس صاحب نے سپریم کورٹ کو ہینگ کر رکھا پورا دن، ہم اس کے آنر میں مطلب وہ اس کا چیف جسٹس کا جو عہدہ ہے یا سپریم کورٹ کے ڈیسیجن سے منحرف نہیں ہے، ہم قانون کے احترام کرنے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود جب یہ فیصلہ آیا، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ پی ٹی آئی سے بلا کیوں لیا گیا یا کیوں چھینا گیا، لیکن ایک اپنے چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے جو ذہن میں تھا تو
تو وہ کم سے کم ایک مرتبہ یہ تھا کہ اس کے وہ ایک روشن خیال اور جمہوریت پسندی حقیقت پہ مبنی کسی انڈیکیٹ کسی اداروں کے اشارے کنایوں والے اس انداز کا فیصلہ نہیں آئے گا. فیصلہ تجز اور صاف ٹھیٹ اور مکمل سیدھو فیصلہ جدو. جب اس قسم کا فیصلہ نہیں آیا تو پتہ نہیں کیوں مجھ جیسے جو میں اپنی بات نہیں کر رہا، مجھ جیسے جو بھی روشن خیالی کی دعویٰ کر رہے ہیں، جمہوریت پسندی کی دعویٰ کر رہے ہیں، ان کو ثاقب نثار اور بندیال چیف جسٹس بندیال نظر آ رہے تھے، یا ان کے فیصلے یا ان کے کیے گئے فیصلے جو ہے وہ یاد رہے تھے. تو ایک تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو پی ٹی آئی پر چلو جو منصور علی خان کا ہم نے ذکر کیا، جس ادارے سے بات ہوئی وہاں سے جو انڈیکیشن آ رہے ہیں کہ ابھی وہ جو جمہوریت پسند کے قائل ہیں اور جمہوریت پسند ماضی کے جو بھی ڈیسیجن ہوئے اس ادارے کی معرفت یا اس ادارے میں اس پوزیشن میں برجمہ جو بیٹھے تھے، برجمہ جو تھے ان کا جو فیصلے تھے وہ ماضی کے تھے. ہم یہ خوشی کا احساس ہے کہ اس انداز میں اداروں نے سوچنا شروع کیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ ملک کی ترقی جمہوریت میں تو جمہوریت کو پھلنے پھولنے کے لیے، جمہوریت کو بڑھانے کے لیے فیصلے اس انداز کا ہونے چاہیے جو کل ہمیں نظر نہیں آ رہا. تو میں اس حوالے سے اکبر ایس بابر صاحب یا اپنی نورین صاحبہ کی جو بار بار رٹ لگائی جا رہی تھی، تو بھئی ان کے وہ نکالنے یا ان کو نہ بتانے کا جو پروف پیش کیا جائے، تحریری ثبوت پیدا کیا جائے، پیش کیا جائے، ورنہ یہ فیصلہ یہ جو دلیل ہے وہ ناکام ہے اور ناقبول ہے. ان ساری چیزوں کے پیچھے ہم چلو ہم مانتے ہیں پی ٹی آئی نکل جاتی ہے، پی ٹی آئی معنی سے ہو جاتی ہے. ہم اس سے پہلے کئی مرتبہ ویلا کر چکے ہیں، اس معاملے پہ باتیں کی ہیں کہ ادارے جو کہہ رہے ہیں 9 ماہ کے جو جس کو چھیڑا گیا ہے ان کے جو خواہش ہے، جو ہمارے جو ملک کے جمہوریت پسند جو اب جمہوریت کی حمایت کرنے والے ادارے ہیں، ماضی میں اس کو دوسرے انداز سے دوسری نگاہوں سے دیکھا گیا ہے. پولیٹیکل فورسز کو جس انداز میں انہوں نے کنجسٹڈ کر رکھا تھا ان اداروں نے، اب جمہوریت کی دعویٰ پہ اور جمہوریت کو پھلنے پھولنے کی اجازت دینے کی جو باتیں ہو رہی ہیں، انہی اداروں کے مرضی سے اگر فیصلے آتے ہیں تو جسٹس بندال، جسٹس ثاقب نثار کے فیصلے ہوتے ہیں تو کل کا فیصلہ ہمیں کچھ اس نوعیت کا نظر آ رہا تھا. ورنہ ہم پی ٹی آئی کے حوالے سے تو ہمیشہ کہتے آ رہے ہیں کہ میرے خیال میں کچھ دوستوں نے کہا ہوگا، میں اس پہ نہیں ہوں، لیکن میں مائنس عمران خان صاحب کے حوالے سے تو ہم آج نہیں، کیونکہ بڑے عرصے سے باتیں کر رہے تھے. جیسے نواز شریف کے جب نہیں آیا تھا، ملک واپس نہیں آئے تھے، تو ہم نے کہا -2. جب ایک چیز اپنے نواز شریف صاحب معاملے طے کر کے اس جگہ پہ پہنچے تو ہم نے -1 فارمولہ کا بار بار ذکر کیا، اور وہ مائنس فارمولہ منصور علی خان کے ادارے سے ملاقات کے بعد کلیئر ہوتا جا رہا ہے. دیکھتے ہیں یہ فیصلہ کتنا اثر انداز ہوتا ہے یا کتنا مضبوط رہتا ہے. لیکن اس ساری سچویشن میں کم سے کم ہم بلے کی حمایت میں نہیں ہیں، ہم پی ٹی آئی کے حمایت میں نہیں ہیں، ہم جمہوریت پسندی ہیں اور جو قانون اور آئین کے پسند کرنے والے ان کے حمایتی ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہمیشہ یہی چاہا ہے ہم نے کہ قانون، اور جو قانون سب کے لیے ہے، جمہوریت کا اصول یہ ہے کہ وہ ہر کسی کو ایک جتنی اجازت ہوتی ہے، اگر ایک کو ایک ہے تو دوسری کو دوسری. یہ جمہوریت نہیں، یہ قانون نہیں ہے، قانون سب کے لیے ایک ہے. تو دوسری جانب میڈیا میں ایک عجیب ٹرینڈ چل رہا ہے کہ بھئی ایک سخت موقف، ٹھیک ہے پسند ناپسند ہوتی رہتی ہے، لیکن میڈیا پرسن کے یا آزاد ہونا چاہیے. ہم ایسے بھی نہیں ہے کہ ان کی کوئی کسی کے ہمدردیاں نہیں ہونی چاہیے، ہمدردیاں ہونی چاہیے. مگر جب ہم تجزیے پہ آتے ہیں، ہم پولیٹیکل انالائزیشن کے معاملے پہ آتے ہیں، تو کم سے کم اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے. میں ایک ہمارے دوست ایک سینئر جرنلسٹ، ایک سے زیادہ بلکہ میں نے دیکھے ہیں، تو وہ عجیب باتیں کر رہے تھے. تو بھئی
نواز شریف کو چیلنج دے دیا بلاول بھٹو نے، اور اب بلہ نہیں تیر شکار کرے گا شیر کا. یہ اس قسم کی جو نعرے بازی، مطلب صحافت میں نعرے بازی تو ہم نے دیکھی ہے، لیکن یہ یہاں تو کوئی حد ختم ہو گئی ہے صحافت میں نعرے بازی. تو یہ اب سامنے جو کسی کے مارا شیر ہمیشہ دوسرے کو اس کو مارا گیا کسی آسرے پہ، کسی بھی کاندھے پہ چڑھ کر کامیابی لینے چاہ رہا ہے، جبکہ تیر نے بلاول بھٹو نے اس کو چیلنج کر لیا. اب نواز شریف کو آڑے ہاتھوں لے لیا، اس کو برس پڑا، اور انہوں نے یاد دلایا بلاول بھٹو زرداری نے کہ اس جب وہ بلوچستان میں وزیر اعظم کو کوئی ایشو ہوا، تکلیف کا زمانہ آیا، تو وہاں وزیر اعظم کو لے آیا، لیکن وہ تو صرف وزیر خارجہ تھا، اپنا اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، تو وہ وزیر اعظم کو لے آیا. لہٰذا سندھ میں اس کی حکومت ہے، وہ 20 سے 30 لاکھ گھر بنوا کے دے رہا ہے. تو میں ان دوستوں کو کہتا ہوں کہ ایک مرتبہ آئیں، سندھ کے جن حصوں میں سیلاب آیا ہے، جو سیلاب زدہ حصے رہے ہیں، ان میں دیکھ کے آئے تو کتنے گھر بنے ہیں. یہ سندھ گورنمنٹ نہیں بنا رہی، یہ ڈونر اداروں نے دیے. چلو ہم مانتے ہیں سندھ حکومت نے بنا کے دیے، لیکن وہ دیکھو زمینی حقیقت تو کچھ اور ہے. میں سندھ 20 سالوں میں جو پیپلز پارٹی اور تیر کے پاس جو حکومت رہی ہے، تو سندھ تو عجیب قسم کی کھنڈرات نظر آ رہے ہیں. سندھ کے روڈ رستے، اس کی جو بھی ترقیاتی کام کوئی ایک نظر دیکھ تو لیں تو کیا حالت ہے سندھ میں. تو اب شیر کو تیر سے مارنے اور شیر کو تیر سے شکست دینے کے دعوے دار بلاول بھٹو دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے. لیکن ہم دوبارہ یہی بات کریں گے کہ جسٹس فیض عیسیٰ صاحب چیف جسٹس کو یہ فیصلہ اس انداز میں لینا چاہیے تھا جمہوریت پسندی، اور اس کو ایک مطلب کسی دعوے پہ کسی اسی فیصلہ اس انداز کا نہیں ہونا چاہیے تھا جیسے ماضی میں جسٹس ثاقب نثار اور جسٹس بندیال دے چکے ہیں. وہ بھی چیف جسٹس تھے، اس عہدے پہ برجمان رہے ہیں. تو اب چیف جسٹس فیض عیسیٰ صاحب بھی اسی عہدے پہ، جس نے اپنے عہدے کا جس انداز میں عام لوگوں کی، یہ میں صرف پی ٹی آئی کی نہیں، ہر جمہوریت پسند کی یہ بات کر رہا ہوں، کہ اس میں یہ تھی کہ اس کو فیصلہ جو آنا تھا، جو فیصلہ آنا چاہیے تھا، وہ نہیں آیا. مہربانی. اس سے پہلے ناظرین ہم درخواست ہے کہ ہمارا چینل آپ کو اچھا لگے، ہمارا ویلاگ آپ کو اچھا لگے تو سبسکرائب کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، کمنٹس اور لائک کریں. مہربانی.